نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض ہے علم کا حاصل کرنا، فرض ہے۔ آپ جانتے ہیں فقہاء محدثین نے اصطلاحات بنائی شریعت کے احکام کو لے کر، فرض واجب دونوں ایک چیز ہے، فرض واجب۔ اس کے مقابل میں تحریم ہوتی ہے۔ فرض واجب کسی کام کو کرنا ہی ہے، جس کام کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا، اس کے نہ کرنے پر آپ کو سزا ہوگی، پکڑ ہوگی۔ تحریم جو حرام ہے، جس کا نہ کرنا ہے، اگر اس کو کرو گے تو پکڑ ہوگی، اور اس کے بعد پھر مستحب ہے، مکروہ ہے، مندوب ہے۔ یہ اصطلاحات فقہاء محدثین نے شریعت کے نصوص پر غور کر کے یہ نکالا۔ گویا کہ فرض جو چیز ہوتی ہے اس کو اگر نہ کیا جائے تو آدمی گنہگار ہوتا ہے۔ نماز فرض ہے، رمضان کے روزے فرض ہیں، زکوٰۃ جس پر مال نصاب کو پہنچتا ہو وہ اگر نہ دے تو وہ کیا ہوتا ہے؟ گنہگار ہوتا، پکڑ ہوتی ہے، فرض ہے اس کے اوپر زکوٰۃ۔ مال ہے، حج کر سکتا ہے، وہ نہ گیا کرنے تو وہ کیا ہوگا؟ گنہگار ہوگا۔ یہ کیوں گنہگار ہوگا؟ کیونکہ اس کے اوپر یہ چیز کیا ہے؟ فرض ہے۔ طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، ہر مسلمان پر فرض کیا گیا ہے علم کو سیکھے، نہیں تو پھر اس کی ہلاکت اور اس کی تباہی پھر پورے معاشرے کو لے ڈوبتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف بہت توجہ کی، اور اتنی توجہ کی کہ آپ نے بدر میں پکڑے گئے قیدیوں کو یہ کہہ کر چھوڑا کہ آپ کو جو پڑھنا لکھنا آتا ہے بچوں کو مدینہ کے سکھا دو اور چلے جاؤ، چھوٹ جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک تعالی نے آیت نازل فرمائی، وحی کی، اقرا، اس میں بھی یہی چیز تھی، پڑھو اے نبی آپ پڑھو۔ اور نبی یہ کہتے ہیں کہ میں پڑھ نہیں سکتا، نبی نے کہا کہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ جبریل نے آپ کو تسلی دینے، آپ کو علم کے لیے اپنے آپ کو جمع کرنے کے لیے سینے سے لگایا، کیونکہ ایک ایسی جگہ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے جہاں پر کسی کا پہنچنا آسان نہیں تھا۔ آج بھی جو لوگ جاتے ہیں اس جگہ کو دیکھتے ہیں کتنی مشکل ہے، اچانک کسی کا آ جانا، وہ گھبراہٹ، پھر اس کا یہ کہنا پڑھو، ایک ایسے آدمی سے جس کو پڑھنا نہیں آتا، گھبراہٹ تھی، ان کو سینے سے لگا کر ان کی اس گھبراہٹ کو دور کیا اور کہا پڑھو، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، کہا پڑھو اپنے رب کے نام سے پیدا کیا ہے، یعنی پڑھنے کے ذریعے سے اپنے رب کی پہچان کرائی جا رہی۔ جانو گے، جب پڑھو گے تو اپنے رب کو پہچانو گے، اس رب کو جس نے پیدا کیا ہے تمہیں، خلق الانسان من علق، اور کہا کہ کس سے پیدا کیا ہے انسان کو؟ نطفے سے پیدا کیا۔ یہ دیکھیے پڑھائی کے ذریعے سے ہی یہ ساری حقیقتیں تم پر آیا ہوں گی۔ علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا، کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ میرے بھائیوں، یہ آیتیں ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوئی، ابھی آپ کو حکم نہیں ہوا تھا کہ ان کے جا کر لوگوں کو اس کی تبلیغ کر دو،
یہ اللہ کی طرف سے ابھی آپ کو نبی کی نبوت سے سرفراز کر رہا ہے رب العالمین، وحی اتار کر آپ کو اس منصب پر اللہ نے لا کھڑا کیا کہ اب آپ نبی بن گئے۔ ابھی اس تعلیم کی تبلیغ کا آپ کو حکم نہیں ہوا اور آپ اس چیز کو سمجھ گئے تھے کہ یہ جو تعلیم کا مسئلہ ہے، یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پڑھو، اس ذمہ داری کا آپ کے اندر احساس پیدا ہوا۔ آپ جان گئے یہ کہ معمولی بات نہیں ہے، یہ اس کی پریشانی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دل و دماغ میں رکھا، گھبرا گئے، گھر پر گھبرائی حالت میں پہنچے۔ وہ کچھ ایام گزرے، اس کے بعد رب العالمین نے آپ کو یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر کہہ کر کہا کہ اب لوگوں کے درمیان میں کھڑے ہو کر تبلیغ کرو۔ علم آپ کو اتنا دے دیا گیا جس سے آپ کے اندر اب ٹھہراؤ آ گیا۔ اب لوگوں کے سامنے اپنی زبان کھولو۔ میرے بھائیو، یہ ساری چیزیں اسلام نے علم کی اہمیت ابھارا۔ نبی نے کہا کہ علم کے لیے نکلو۔ ابھی جو آپ آئے ہیں، جس کی نیت یہ تھی کہ یہاں اعلان کیا جا رہا ہے کہ علم کی مجلس ہوگی، یہاں پر کچھ کتاب و سنت کی باتیں ہوں گی سیکھنے کے لیے، اس نیت سے آپ آئے ہیں تو آپ اس حدیث کے مستحق ہیں، من سلک طریقا، جس نے راستہ طے کیا، یطلب فیہ علما، اس راستہ طے کرنے میں نیت کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ہے۔ سہل اللہ لہ طریقا من طرق الجنہ، اللہ رب العالمین اس چل کے آنے کی بدولت آپ کے لیے، ہمارے لیے جنت کے راستوں میں سے یہ راستہ آسان فرمائے گا۔ نماز کے لیے روزانہ آتے ہیں، آج جو نماز کے لیے آئے تو نیت یہ تھی کہ آج درس ہوگا اور درس ہمارے یہاں مجلس ہوگی، تو مجلس کوئی شیعوں کی مجلس نہیں ہے کہ سینہ ٹوٹا جائے گا، کہ ماتم ہوگا۔ اللہ کے شریعت کی باتیں ہوں گی، ایک اس حدیث کے مستحق، دوسری وہ حدیث کہ ایسی مجالس کو رب العالمین کی رحمت گھیر لیتی ہے، فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیو، ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے ان دونوں حدیثوں پر، اس کے مطابق اللہ رب العالمین ہم کو اجر عطا فرمائے گا۔ یہ علم سے متعلق باتیں، ان باتوں کو ہمیں سمجھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو سمجھانا چاہیے۔ اور اہل علم نے علم کے دو درجے بیان فرمائے، ایک تو وہ علم ہے جو سب مسلمانوں پر فرض ہے سیکھنا، نماز ہے، نماز سے متعلق مسائل ہیں، روزہ ہے، اس کے متعلق مسائل ہیں، یہ ہر آدمی کو آنا چاہیے۔ اس کو اپنی زندگی میں جو عبادتیں کرنا ہے وہ سب اس کو جاننا چاہیے، سیکھنا چاہیے۔ کچھ باریک چیزیں ہوتی ہیں، خلافت کا معاملہ ہے، امت کی ذمہ داریوں کا معاملہ ہے، اور اس سے اوپر جائیں آپ، غیر مسلمین سے معاہدوں کا معاملہ ہے، ان سے کیسے معاملات کرنا چاہیے، تجارت کے متعلق باریک مسائل۔ کوئی آدمی تجارت کرتا ہے، حلال اور حرام جو موٹا موٹا ہے اس کو جاننا چاہیے، تجارت کے احکام و مسائل، لیکن بہت سی باریک چیزیں وہ ہر آدمی نہیں جان سکتا، تو اس کے لیے کہا گیا کہ یہ جو ضروری ہے ہر کسی کے لیے یہ فرض ہے، اور جو اس کے اوپر کا ہے وہ فرض کفایہ ہے کہ کچھ لوگ معاشرے کے سیکھ لیں اس کو، تاکہ سارے لوگ جب ضرورت پڑے تو ان مسائل کو معلوم کر لیں ان کے ذریعے سے۔ ہر آدمی، امت کے سارے اشخاص اسی پہ لگ جائیں، یہ نہیں کہا گیا۔ جو فرض ہے علم، وہ احکام جو ہر انسان سے تعلق رکھتی ہیں۔ جنازے کی نماز ہے، ہم سب کو آنا چاہیے، سب کو آنا چاہیے، لیکن اس کی فرضیت جو ہے نماز جنازہ پڑھنا، یہ فرض کفایہ کیا گیا کہ اگر محلے میں 10,000 لوگ ہیں، جنازہ آیا
50 لوگوں نے نماز جنازہ پڑھ لی، سب کی طرف سے ادا ہو جاتا۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا گناہگار ہوگا۔ اس کا پڑھنا فرض کفایہ، لیکن اس کا سیکھنا سب کے لیے فرض ہے۔ یہ تو ہم نے تصور بنا لیا کہ ہمارے یہاں پر کہ کسی کو امام بنا دیا گیا، وہ امام بن گیا اور وہ یہ سارے مسائل حل کر رہا ہے۔ یہ تو ہمارے معاشرے کی گراوٹ ہوئی علمی طور پر، ورنہ ہمارے باپ کا جنازہ ہے ہم کو چھوڑانا چاہیے، ہمارے بھائی کا جنازہ ہے ہم کو پڑھانا چاہیے، اس کی اولاد پڑھائے، اس کا بھائی پڑھائے، چاچا کا جنازہ ہے بھتیجا پڑھائے، اس کی اولاد پڑھائے۔ لوگ بھاگتے پتہ نہیں کون سی کیا کچھ پڑھنا ہے، بھاگنے لگتے۔ اسی کا غلط فائدہ معاشرے کے لوٹ وصول کرنے والے چند مولویوں نے جاگیر بنائی اپنی۔ ایسے موقعوں کو بھی وہ غنیمت سمجھتے اور جذبات سے کھیلتے۔ ہم ایک ہوا بنائے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نماز جنازہ پتہ نہیں کون سی بڑی چیز ہے کہ اس کے اندر کیا کچھ ایسا پڑھا جاتا ہے کہ جو ہم نہیں پڑھ سکتے، مولوی صاحب ہی پڑھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے کیا ہوا، معاشرے میں کچھ لوگ ہمارے دین کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ اگر ہم کو بچپن میں ہی تعلیم دے دی جائے نماز جنازہ کیا ہے، 4 تکبیر زوائد میں اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے درود پڑھنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے دعا پڑھنا ہے۔ جنازے کی دعائیں ہیں، ان میں سے ایک دعا آپ پڑھ دیں، اللہ اکبر کہیں، سلام پھیر کے ہوگی نماز جنازہ۔ اب اس کو ایک ایسا نکاح، اپنی بیٹی کا نکاح، بیٹے کا نکاح، اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ قاضی صاحب آتے ہیں، ہاتھ پکڑتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیے الفاظ۔ اب بہت سارے مسلمانوں کے اس بیچارے زبان اردو چونکہ نہیں آ پاتی ہے اچھی، تو وہ الفاظ بھی نہیں دہرا پاتے۔ اب یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر وہ الفاظ میں سے کچھ کوتاہی ہوئی، کچھ رہ گیا، پتہ نہیں نکاح پورا ہوا کہ نہیں ہوا۔ کیسا ایک ہوا بنا کر پیش کیا گیا۔ یہ پروپیگنڈا مسلمانوں نے خود اپنے لیے خود سے کرا ہے۔ حالانکہ جب نکاح باپ کہے، اپنے لڑکی کا باپ ہے، بیٹا ہے، سامنے داماد، کہ میں نے اپنی بیٹی آپ کے نکاح میں دی، اور زیادہ کچھ کہنا ہے تو یہ فلاں فلاں گواہ ہیں لوگ۔ اگر وہ نہیں بھی کہے تو اتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا۔ اگر مخصوص طور پر نام لینا ہے، فلاں کی گواہی ہے آپ کے نکاح میں دی، اس کے عوض کہ آپ مہر میں 10,000 دے رہے ہیں، وہ بچہ کہہ دے قبول کیا، بس ہو گیا نکاح۔ اب وہ قاضی صاحب کہتے ہیں سکہ رائج الوقت، مہر معجل، اور فلاں، یہ سمجھا جاتا ہے کہ پتہ نہیں کیا سی ایسے الفاظ ہیں۔ یہ سب چیزیں تصور کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے علم کی جو فرضیت تھی ہمارے اوپر، اس کو ہم نے نہیں سیکھا۔ جب نہیں سیکھا، اس فرض کو ادا نہیں کیا ہم نے، تو ہم پر دوسرے غیر ضروری فرائض عائد کر دیے گئے۔ قاضی صاحب کا روپیہ پیسہ دیا جانا، ان کا فون کر کے آنا، اور فلاں، یہ کچھ حکومتی چیزیں بھی ہوئیں۔ آج بھی اگر ہم چاہیں سنت کے بھرپور استعمال کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ قاضی صاحب کو 1500 کی جگہ 2000 دے دیں گے، خالی کاغذ بنا دو، باقی ہم سب کر لے رہے ہیں، اور خوشی کر لیں، ہمارا وقت بھی بچ گیا، دوسری جگہ چلے جائیں گے۔ کم سے کم ہمارے الحدیث، ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو اپنائیں، کیونکہ وہ نکاح کے وقت میں بھی بہت سی خرافات پیدا کر دیتے ہیں۔ اب یہ ہاتھ میں ہاتھ دینا، جو نکاح قبول کروا رہا ہے، قاضی صاحب بولتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں 2 ہاتھ، کوئی اس کا کوئی دلیل نہیں، کوئی ثبوت نہیں۔ کچھ لوگ مصری رکھواتے ہیں ہاتھ میں، اور کچھ دیکھا گیا کلمہ پڑھاتے ہیں، یعنی کہ گویا کہ قاضی صاحب کو اس کے مسلمان ہونے پہ شک ہے، اب تک مسلمان تھا کہ نہیں تھا، اس کو کلمہ پڑھواتے ہیں۔ یہ سب خرافات کیوں آئی؟ کیونکہ ہم نے، نبی نے یہ کہا کہ تمہارے اوپر شریعت کے وہ احکام جو تمہاری زندگی سے متعلق ہر وقت جڑے ہوئے ہیں،
وہ تمہارے اوپر فرض ہے، ہم نے اس فریضے کو چھوڑا، اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ بہت ساری آزمائشیں لگ گئی۔ میرے بھائیو، ایک پہلو یہ ہے کہ طلب علم کا جوش و جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے، ہمیں سیکھنا چاہیے۔ ایک دوسری بات آج کے درس میں یہ کہنا ہے کہ تمام اعمال میں شریعت نے کہا اپنی نیتوں میں اخلاص پیدا فرماؤ، اور علم سب سے بڑی نعمت ہے، اس لیے اس کے لیے تو اور ضروری ہے کہ آپ اپنی نیت کے اندر اخلاص، آپ شریعت کا کسی بات کو سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کی نیت میں یہ ہو اس کو سیکھ کر عمل کروں گا، اللہ اس سے راضی ہوگا، اللہ رب العالمین کی خوشنودگی کی ہونا چاہیے۔ علم سیکھنا، دوسری طرف اس کے سیکھنے سے پہلے نیت کا درست ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے آج اس معاشرے میں، پہلے کے معاشرے اور اب کے معاشرے، ہمارے نوجوانوں میں الحمدللہ علم سے متعلق بیداری آئی ہے۔ پہلے ہمارے بزرگ جو تھے ان کے پاس اتنی معلومات نہیں ہوتی تھی، دعائیں بھی اتنی یاد نہیں ہوتی تھی جتنی آج الحمدللہ نوجوانوں کو یاد ہیں۔ بہت سے برائیاں جو نوجوان آج جان رہے ہیں، کل بزرگوں نے ہمارے ان کو برائی نہ سمجھتے ہوئے انجام دے دیا۔ علم کی کمی تھی، آج الحمدللہ علم بڑھا ہے ہمارے نئی نسل کے اندر، لیکن فرق نیت کا ہے۔ کل کے ہمارے بزرگ، ان کی نیتوں میں بڑا اخلاص تھا، اور اس اخلاص کی بنا پر ہی دیکھیں آپ، اللہ رب العالمین کے یہاں ان کی قدر و منزلت تھی، غیروں پر رعب و دبدبہ تھا۔ جو بزرگ تھے ہمارے وہ اللہ پر توکل رکھتے تھے، دشمن کتنا بھاری بھرکم کیوں نہ ہو، دشمن کی بھاری بھرکم پر ہمارے بزرگوں پر رعب نہیں ڈالتا تھا، ہمارے بزرگوں کا رعب پڑا رہتا تھا۔ اسی لیے غیر اپنے بچوں کو سدھارنے اور ان کو تعلیم و تربیت کے لیے ہمارے بزرگوں کا سہارا لیتے تھے، جبکہ آج ہمارے یہاں پر علم بھی تھوڑا بڑا ہے، عمل بھی بڑا ہے۔ پیچھے دور میں جائیں آپ تو نمازوں میں، مسجدوں میں زیادہ تر بزرگ نظر آتے تھے، نوجوان نظر نہیں آتے تھے۔ میرے بھائیو، وجہ نیتوں کا فرق ہے، اس لیے مجھے آج نیت کے اوپر بھی بولنا ہے کہ اگر ہم علم سیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری نیت کے اندر فتور نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں علم کے فضائل بیان کیے ہیں، وہیں پر اس کی تباہی بیان کی ہے۔ آپ نے فرمایا، روایت ابو داؤد کی ہے، صحیح کا حکم ہے اس روایت، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہے کہ من تعلم العلم لیباہی به العلماء او یماری به السفہاء او یصرف به وجوہ الناس الیہ۔ تین باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی۔ جو آدمی علم حاصل کرتا ہے اس لیے تاکہ علماء کے سامنے اپنے آپ کو بڑا کر کے دکھائے، یا اپنے سے کم جاننے والوں کو بیوقوف ٹھہرا سکے، یا لوگوں کی توجہ اس کے طرف ہو، یعنی تاکہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں کون سا عالم سے کم ہوں، تاکہ وہ معاشرے کے کچھ ہلکے لوگ ہوتے ہیں سمجھ اور بوجھ کے اعتبار سے، ان پر اپنی بڑائی جتا سکے، یا جہاں جائے میڈیا کے لوگ اس کے چاروں طرف گھومنے لگے، موبائل چاروں طرف سے اس کی طرف فوکس ہو جائے موبائل کا۔ آج یہی ہے، ایک بہت بڑا طبقہ
اس کے اندر جو واقعی علم سیکھنے والے، ایسا نہیں ہے کہ اس سے کون دور، بہت سارے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے، ہماری پکڑ نہ کرے، مدرسے کے فارغین بھی ہو سکتے ہیں، علماء کے سامنے پڑھنے والے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک بڑا طبقہ آج کچھ ایسے پینٹ بو شرٹ اور ٹی شرٹ اور ٹائی وغیرہ کے ساتھ ہے، ان کے یہاں پر بعض مواقع پر علل اعلان ان کی زبانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا جاتا ہے کہ اگر وہ علماء ہیں تو کیا ہوا، ہم کون سے کم جانکار ہیں۔ کہیں وہ لوگ اس حدیث کے شکار تو نہیں، یعنی اس حدیث میں جو وعید بتائی گئی ہے، اور کہیں ہمارے نوجوانوں نے جو علم سیکھا ہے، کہیں اس علم کی برکت اڑ تو نہیں گئی اس وجہ سے کہ نیتوں میں کچھ اس طرح کی باتیں آ گئی کہ ہم بھی سوشل میڈیا پہ کچھ بنا کر ڈال سکتے ہیں۔ لوگ اصل میں غلط فہمی کا شکار کیا ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں نیم ملا خطر ایمان، بلغو انی ولو آیا۔ نبی نے فرمایا ایک بھی آیت جو مجھ سے سنتے ہو اس کو پہنچا دو، جو سنا اگرچہ وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اب اس نیت سے سیکھنے والے لوگ اپنے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دلیل بناتے ہیں، حالانکہ کمزور ہے بیچارے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس پیرائے میں کہا، اور کون مخاطب ہے، کون مخاطب ہے؟ صحابہ کرام۔ صحابہ کرام کون؟ عربی داں، وہ عربی سمجھتے ہیں، اس سمجھنے کے باوجود عربی کہیں کہیں پر اٹک جاتے، نبی سے پوچھتے اس کا مفہوم کیا ہے۔ اور ہمارا وہ طبقہ جس کو ترجمہ بھی صحیح سے نہیں آتا، وہ اس نبی کی اس حدیث کو لے کر اڑتا ہے، کہتا ہے مجھے تو ایک حدیث معلوم ہو گئی، اس لیے میں اب جا کے اس کو فوراً بتاؤں گا۔ اب سمجھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں صحابہ میں سے کہا کہ میراث کے مسائل سیکھنا ہے فلاں صحابی سے سیکھو، شریعت کے احکام حلال اور حرام سیکھنا ہے فلاں صحابی سے سیکھو۔ بلغوا انی ولو آیا تو سارے صحابہ کے سامنے تھی نا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ میں سے بعض کا نام لے رہے ہیں کہ حلال و حرام سیکھنا ہے، یہ ہیں معاذ بن جبل ہے، سیکھو ان سے۔ تو باقی صحابہ اور حلال و حرام نہیں سمجھتے تھے۔ یعنی میرے بھائیوں، گویا کہ میں نے کہا نا طلب علم فریضہ علی کل مسلم، اس میں سارے صحابہ ہیں، لیکن بلغوا انی ولو آیا اس کے اندر یہ صحابہ ہیں جن کی کیپیسٹی ہے یہ سمجھا سکتے ہیں، ان کے اوپر ہے یہ بلغوا انی ولو آیا۔ ہر آدمی اس کا مخاطب ڈائریکٹ نہیں ہے کہ بس آپ نے ایک حدیث پڑھی، کتاب بند کری، جا کے بول کے آگے، پھر ایک آیت پڑھی اور جا کے بول کے آگے۔ صحابہ کرام عربی سمجھتے تھے اور نبی کی زندگی آپ کے سامنے تھی، آپ نے کئی دفعہ کئی ایسے کام کیے ہیں، آپ نے کہا کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرو، پھر آپ کو خود کھڑے ہوتے ہوئے پیشاب کر کے دیکھا گیا کہ آپ ایک جگہ کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں۔ اب بلغوا انی ولو آیا والا اس نے پڑھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر پیشاب کر رہے ہیں، آ کے کہنے لگا درس میں کھڑے ہو کر پیشاب کیا کرو، نبی کا عمل ہے۔ دوسرے نے پڑھا کہ نبی نے منع کیا ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے، اس لیے کھڑے ہو کر پیشاب کبھی نہ کرو۔ بلغوا انی ولو آیا کا حق یہ بھی ادا کر رہا ہے، یہ بھی ادا کر رہا ہے۔ اب کیا کریں گے آپ؟ گویا کہ دشمنان اسلام نے جو کہا کہ اسلام کی تعلیمات میں تناقض ہے، ایک کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، اس کا منظر یہ دونوں پیش کر دیں گے۔ پھر بلغوا انی ولو آیا، عربی داں، عربی سمجھنے والے وہ اس لائق ہیں کہ ان دونوں روایتوں کو پڑھ کر لوگوں کے سامنے مسئلہ بیان کریں کہ جو نبی نے منع کیا
وہ وہاں تحریم نہیں ہے. اگر کھڑے ہو کر آپ سے ثابت نہ ہوتا تو وہ حرام ہو جاتا جو نبی منع کیا تھا. جب آپ نے خود کر دیا تو وہ اب تحریم نہیں رہا، تحریم وہ تنزیہی بن گیا. تنزیہی کا مطلب کہ اب اس کے اندر وہ سختی نہ رہی حرمت کی. اب تمہارے لیے حالات ہیں، آپ کو دیکھنا ہوگا کہ کہاں کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہوئے چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے اور کہاں بیٹھ کر پیشاب کی چھینٹوں سے بچا جا سکتا ہے. اصل مسئلہ ہے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا، کیونکہ دوسری وعید ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی آداب قبر ہوتا ہے. ایک انسان بڑا نیک صالح تھا، نماز کا، صوم و صلات کا پابند تھا، زندگی شریعت کے مطابق گزارا، قبر میں گیا تو اس کو عذاب قبر ہو گیا. کیوں ہوا؟ معمولی سی بات تھی، پیشاب کے چھینٹوں سے حفاظت نہیں کر سکا. اب اس درجے پر یہ علم، طلب العلم فریضہ علی کل مسلم، یہ تھوڑا سا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے اوپر ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو وہ تعلیم دے، لیکن ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اس کو سیکھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فخر کے لیے پڑھا، لوگوں کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھا، جس نے تعلیم اس نیت سے حاصل کی کہ وہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بنے، ادخلہ اللہ جہنم، رب العالمین اس شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا. علم کی فضیلت بہت ہے، فرشتے اپنے پر بچھائی، سروں کے اوپر اللہ کی رحمت، لیکن اگر نیت میں فطور تو پھر یہ راستہ جو جنت کی طرف رسانی کا تھا اب پھر وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. میرے بھائیو، آج کے اس دور میں یہ خطرہ بہت زیادہ لاحق ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے. اگر یہ سوشل میڈیا نہ ہوتا تو یہ خطرہ اتنا نہ منڈلاتا. کیوں؟ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، نوجوان جن کے اندر دینداری کا تھوڑا جذبہ ہوتا ہے، وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوتے ہیں بنسبت ان نوجوانوں کے جو بظاہر دینداری نہیں دکھاتے لیکن دل سے ان کے اندر دینداری ہوتی ہے. وہ لوگوں میں توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہتے، وہ اپنے والدین کے لیے نرم رہنا چاہتے ہیں، وہ اپنے رشتہ داروں کے درمیان میں رشتہ داری کو نبھانے کی نیت سے رہتے ہیں. لیکن جو نوجوان اچھی بہترین داڑھی سنبھال کر، ٹوپی جیب میں رکھ کر اور بال اچھے کر کے اور لوگوں کے سامنے چند حدیث بیان کرنے لگتا ہے، اس کی نیت کے اندر شیطان اس طرح کا فطور ڈالتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کا علم اگر وہ چاہتے ہیں اس منصب پر جانے کا، بلغوا انی ولو آیا، تو ان کو تھوڑا سا ٹھہر کر گہرائی کے ساتھ علم حاصل کرنا ہوگا. ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت اور ہے، زیاد بن لبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند چیزوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد کہا ذاک عند اوان ذهاب العلم. کچھ باتیں بتائیں آثار قیامت اور قیامت کی کچھ چیزیں، اس کے بعد کہا یہ سب چیزیں جب ہوں گی جب علم اٹھا لیا جائے گا، جب علم چلا جائے گا. صحابی زیاد ابن لبی کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ وکیف یذهب العلم ونحن نقرأ القرآن ونقرئه ابناءنا ويقرئه ابناؤنا ابناءهم الى يوم القیامہ. اللہ کے رسول آپ کہہ رہے ہیں کہ علم چلا جائے گا، کیسے چلا جائے گا؟ میرے سمجھ میں نہیں آتا. آج ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھا کر جا رہے ہیں اور ہماری اولاد اپنی اولاد کو پڑھا کر جائے گی قیامت تک، پھر کیسے علم چلا جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آ رہی. آپ نے فرمایا ثقلت قومک السیات،
ان کنت لأراک من افقہ رجل بالمدینہ، اے زیاد میں تو تمہیں مدینہ کا بڑا سمجھدار آدمی سمجھتا تھا، تمہاری ماں تمہیں گم پائے، مدینہ کے سمجھدار لوگوں میں سے میں تمہیں سمجھتا تھا، لیکن تم یہ کہہ رہے ہو کہ یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بد دعا نہیں دی ان کو، یا ان کو ڈانٹا نہیں۔ شفقت کا ایک انداز یہ بھی ہوتا ہے، آپ پڑھ کے تو دیکھیے اساتذہ سے، الگ الگ مزاج کے اساتذہ ہوتے ہیں، کچھ اساتذہ کی بلند آواز میں شفقت ہوتی ہے، کچھ اساتذہ کی دھیمی آواز میں کڑک پن ہوتا ہے، کچھ اساتذہ کی مسکراہٹ میں ڈانٹ ہوتی ہے، اور کچھ اساتذہ کی ڈانٹ میں مسکراہٹ ہوتی ہے۔ یہ سب انداز ہیں تعلیم دینے والے۔ جب اساتذہ سے علم حاصل کریں گے تو ان کی ان سب کیفیتوں کے مجموعے سے بن کر جب نکلیں گے، معاشرے میں جب آئیں گے تو کچھ لوگ آپ کو یہ بتانے کے لیے سوال کریں گے کہ ہمیں کچھ آتا ہے، کچھ لوگ جاننے کے لیے سوال کریں گے، کچھ لوگ آپ پر رعب ڈالنے کے لیے آپ سے سوال کریں گے، کچھ لوگ آپ کی عظمت کو لوگوں کے سامنے واضح کرنے کے لیے آپ سے سوال کریں گے، کچھ لوگ آپ کو دنیا والوں کے سامنے گرانے کے لیے آپ سے سوال کریں گے۔ یہ ساری چیزیں ہم اساتذہ سے سیکھ کر آتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں زیاد ابن لبید کو ڈانٹ نہیں رہے ہیں، شفقت میں کہہ رہے ہیں کس طرح تم نکلے، میرا گمان کچھ تھا اور تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری ماں تمہیں گم پا جائے، تم اپنی ماں کے پاس ہی نہیں لوٹ کے جا پاؤ۔ یہ شفقت کا کلمہ، یہاں کوئی بد دعا نہیں دے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو گئے یہ بد دعا ہی ہوئی نا۔ اگر اس کو یہ کہیں کہ تمہاری اماں تم کو نہ تلاش کر پائے، گم ہو جاؤ تم، تو یہ کیا معنی ہے، بد دعا ہے نا۔ لیکن حدیث کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز میں جب ہم پڑھیں گے محدثین کی شروحات کے ذریعے سے، تب ہم کو معلوم ہوگا یہ کلمہ بد دعا کا نہیں ہے، یہ شفقت کا کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیاد ابن لبید سے شفقت میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میرے گمان میں ایسی بات ہے، نبی کا یہ کہنا کہ میں تمہیں تو مدینہ کا افقہ آدمی سمجھتا تھا، سب سے سمجھدار سمجھتا تھا، تو ان کے اندر یہی لوگ انگریزی میں نیگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی بولتے ہیں نا، مثبت اور منفی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ مثبت پہلو دینا چاہ رہے ہیں کہ الوی زیاد تم اپنے اندر کیفیت کو بدلو اور سمجھنے کی کوشش کرو، ابھار رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم اپنی ماں، تم اپنے والد کا نام روشن کرو، سمجھو ہمارا گمان یہ ہے کہ تم بہت ہی سمجھدار آدمی ہو۔ ایک پہلو یہ ہے، اور دوسرا پہلو وہ ہے کہ اگر تمہارے اندر غلط خیالات ڈال دیے جائیں حدیث سے مطابق، تو کہیں گے کہ یہ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا آدمی بد دعا دے سکتا ہے جو دشمنوں کو دعا دیتا ہو، اس لیے یہ حدیثیں سب ایسی ہوں گی، حدیثوں کو شبہات ڈال دیا۔ میرے بھائیو، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں بہت سمجھدار مدینہ کا آدمی سمجھتا تھا۔ اَوَلَيْسَ هَذِهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يَقْرَؤُونَ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ لَا يَعْمَلُونَ بِشَيْءٍ مِّمَّا فِيهِمَا۔ کہا ذرا غور کرو تم مدینہ پر، یہاں یہودی آباد ہیں، نصارہ کو بھی دیکھو، وہ لوگ تورات انجیل نہیں پڑھتے ہیں کیا؟ پڑھتے ہیں، لیکن ان میں سے کسی بات پر وہ عمل نہیں کرتے۔ یہی معنی ہے علم کے چلے جانے کا۔ صحابی نے کہا کہ رسول قرآن، تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ قرآن نہیں پڑھیں گے۔ اسی کے ضمن میں میرے بھائیو یہ بات کہنا ہے کہ شہروں میں، اس سے پہلے بھی میں ذکر کر چکا ہوں، شہروں میں فیشن ہے بچوں کو حافظ بنا کر پھر انگریزی لائن میں ڈھکیل دینا، انجینئر، ڈاکٹر اور کیا کیا، اور بہت سارے پرچارک لوگ، اسکولوں کے پرچارک اس بات کو بہت پرچار کرتے ہیں، اور اس زمانے میں کہ ایک ہاتھ میں قرآن اور دوسرے ہاتھ میں لیپ ٹاپ۔ نبی کی اس حدیث کو کے مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرو۔
بڑے اچھی آواز میں قرآن پڑھتا ہے نوجوان بچہ، اچھا حافظ تھا، پڑھا تو پیچھے پڑھنے والوں کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس سے ذرا پلٹا کر پوچھو کہ الحمدللہ کا مفہوم تو بتا دو بیٹے۔ وہ نکلا کالج کے لیے، پیجامہ اس کا پینٹ ٹکنوں سے نیچے گھسٹ رہی ہے، بازو میں بیٹھتا ہے تو بے حیائی کا منظر ہے، دوستوں کے ساتھ گھومنے جاتا ہے تو پورا اختلاط ہے، بچے ہیں اور بچیاں بھی ہیں، یقرؤون القرآن، ہم نے اپنی نسل کو قرآن پڑھا دیا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے کہا کہ علم کی فضیلت ہے، علم پر ابھارا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ علم کے ساتھ آنے والے وبال کو بھی بیان کیا گیا۔ اس لیے آپ دیکھیں جب محدثین حدیث کو شروع کرتے، درس کو شروع کرتے، انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو بیان کرتے، دعا کرتے، اے اللہ ہمارے علم کو ہمارے اوپر وبال نہ بنانا۔ علم کا وبال بننا کیا ہے؟ کہ ہم عمل نہ کر سکیں، لا ان اعمال کی توفیق دینا جو اعمال تجھے خوش ہو کرتے ہیں، جس سے تو خوش ہوتا ہے۔ تمام ائمہ اس چیز کی دعا فرماتے تھے۔ اور میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ روایت سبھی لوگ سنتے ہیں، مشہور روایت ہے کہ رب العالمین علم کو اٹھائے گا تو یہ نہیں ہے کہ یہاں جو کتابیں رکھی ہوئی ہیں فرشتے آئیں گے اٹھا کے لے کے چلے جائیں گے، یہ جادو کی طرح خود بخود ایک دم غائب ہو جائیں گے، یہ لکھا ہوا ہے خود بخود مٹ جائے گا۔ علم کے اٹھانے کی حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا، یہ نہیں ہے کہ لائبریریوں سے کتابیں غائب ہو جائیں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من الناس ولكن يقبض بقبض العلماء حتى اذا لم يتركوا عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا واضلوا۔ اللہ رب العالمین علم کو ایسے ہی نہیں اٹھا لے گا کہ لوگوں کے سینوں سے کھینچ ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین علم کو اس طرح اٹھائے گا کہ دنیا سے علماء جاتے رہیں گے۔ اب کیا ہوگا؟ دنیا کے اندر جب اہل علم نہیں ہوں گے تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ وَسُئِلُوا، ان سے سوال کیا جائے گا، وہ لوگ سوال کیے جائیں گے۔ اور جب آپ جان رکھو، سلف نے کہا، کئی صحابہ سے اور بعد کے تابعین سے، بزرگان دین سے یہ بات آتی ہے، آپ کا یہ کہنا لا ادری، یہ کہنا آپ کا مجھے معلوم نہیں۔ آپ سے کسی نے مسئلہ پوچھا، آپ کو میں اس کا اہل نہیں ہوں، مجھے معلوم نہیں۔ آپ اگر یہ بات کہتے ہیں تو یہ اس بات کی پہچان ہے کہ آپ کے اندر علم کا ضرور کوئی نہ کوئی حصہ ہے۔ اگر آپ کے اندر زبان سے یہ کلمہ نکالنے کی قوت پیدا ہو گئی ہے، میں نہیں جانتا، مجھے علم نہیں ہے، تو جان لو یقینی طور پر آپ کے اندر ضرور علم ہے۔ اور اگر آپ سے سوال کیا گیا اور آپ اس کے جواب دینے پہ تل گئے کہ جواب دے کے ہی رہوں گا، ہار نہیں مانوں گا، جان رکھیں کہ آپ کے اندر علم کی کوئی بھی شے نہیں ہے۔ یہ علماء محدثین فقہاء نے کہا کہ آپ کا یہ کہہ دینا مجھے علم نہیں، جس مسئلے میں نہیں جانتے علم نہیں ہے کہہ دینا، یہ علم کی علامت ہے۔ یہاں دیکھیے، جب جاہل ہوتے ہیں فَسُئِلُوا، ان سے جب سوال کیا جاتا ہے جواب دیتے رہتے۔ آج میڈیا کے اندر آنے والے کتنے لوگ ہیں ایسے دڑ منڈے دڑ کٹے، کیسے کیسے لوگ، جب ان سے اسلام کے بارے میں سوال ہوتا ہے، اگر وہ یہ کہہ دیں کہ دیکھیے میں اس بارے میں نہیں جانتا،
میں جس موضوع پہ آیا ہوں اسی موضوع پہ آپ مجھ سے سوال کریں. واقعی وہ سمجھدار آدمی ہے, وہ اپنی عزت بچا لیتا ہے, پوری قوم کو بچا لیتا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ میڈیا والے کتنے شاطر ہوتے ہیں, وہ وہاں پر سوال کرتے ہوئے کسی عالم کو تھوڑی بٹھاتے, اور اگر کوئی ہے بھی تو نام نہاد قسم کا کوئی بہترین اللہ سے ڈرنے والا عالم وہاں تک پہنچتا ہی نہیں ہے, نہ وہ لوگ لاتے ہیں نہ کوئی جاتا ہے. تو وہاں پہنچے ہوئے لوگوں کے لیے کتنا بڑا فارمولہ ہے یہ. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں معلوم, ختم. وہ کتنا گھسیٹے گا میڈیا والا, جب اس کو ایک ہی جواب دیں گے مجھے نہیں معلوم, بچ گئے. لیکن حدیث کے مطابق نیل بھی ناقدری ہوگی, جاہل قسم کے لوگ روسا بن جائیں گے. اب یہ اپنے آپ کو وہاں بیٹھنے والے یہی تو کہتے ہیں نا, یہ اسکالر ہیں اسلام کی طرف. پھر جب بدتمیزی ان کی زبان سے نکلتی ہے تو میڈیا والے کہتے ہیں جب اسلام کے اسکالر ہی اتنے بدتمیز ہیں تو ان کے فالوورز کتنے بدتمیز ہوں گے. دیکھیے آپ, فَسُئِلُوا, ان سے سوال کیا جائے گا, فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ, جو بولیں گے, سوال ہوا ہے نا, بولیں گے جو بھی ان کو آتا ہے پورا بول کے ہی شانت ہوں گے. کیا سوال ہے کیا جواب ہے, فَأَفْتُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ, بغیر علم کے بولتے چلے جائیں گے. فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا, خود گمراہ اور لوگوں کو گمراہ کریں گے. میرے بھائیو, اس لیے ایک بات میں نے ضمن میں کہی ہے, ہندوستان کے آج جو حالات ہیں اس تناظر میں اگر ہم ان باتوں پر غور کریں, جو حالات بگڑتے ہیں, دنگے ہوتے ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اس میں عوام الناس کیا کرتی ہیں, وہ کام کرنے لگتی ہے جو ان کی ذمہ داری نہیں, اور ان کو ان چیزوں پر وہ ابھارتے ہیں جن کو اسلام کے بارے میں صحیح سے معلومات نہیں ہے. یہ سب چیزیں علم کی فضیلت اور علم کی قباحت, علم وبال بنتا جب یہ نیتیں ہوں, نیتیں ان لوگوں کی جو آج بہت سارے لوگ اسکالر بن کر اسلام کے سامنے آ رہے ہیں, وہ بھی ایسی باتیں بولتے ہیں جو کہیں نہ کہیں ہمارے معاشرے کے اندر امن و امان کو خراب کرنے والی ہوتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, جو حالات بنتے ہیں ہمارے یہاں, اس کے پیچھے اگر ہم غور کریں تو بہت بڑا حصہ یہی ہے کہ جو اہل نہیں ہے وہ اہل بنتا ہے ان چیزوں کا. لڑنا, لاٹھی اٹھانا, بندوق چلانا, یہ عام ناگرک کا کام ہے. حالات کتنے بھی بگڑ جائیں, آپ اپنے لیڈروں سے جا کر کہیے, اگر بہت حالات بگڑے ہوئے, کوئی مخالف, اللہ کا دشمن, ملک کا دشمن, اگر ہمارے اور ہمارے بڑوں اور ہماری شریعت کے تئیں کچھ برا کہہ رہا ہے, ہمارے معاشرے کے لیڈروں کو پکڑو, وکلا کو پکڑو, ان سے کہو یہ تمہاری ذمہ داری ہے. قانون داں کو پکڑو اور کہو قانون کے ذریعے سے اس آدمی کی گرفتاری کراؤ. نہیں ہو رہی ہے, نہیں ہوتا ہے, صبر کرو, لگے رہو, کوشش وہاں کرو جہاں کرنا چاہیے, وہ کوشش نہ کرو جس کا دشمن چاہتا ہے کہ تم سے وہ کرائے, اور اس کے بدلے پھر ہم اپنی جان, عزت, مال سب کھو بیٹھتے ہیں. آپ جانتے ہیں یہ گول مول بات کرنے والے, یہ سارے لوگ ہم لوگوں کے جان اور مال پر تلے ہوئے, اور آپ خود ہی ان کو موقع دے دیں. اس لیے اپنے اندر علم لاؤ, علم سے سنجیدگی آتی ہے, تحمل آتا ہے. کیسا تحمل آتا ہے؟ احنف بن قیس, جیسے احنف بن قیس ہے نا, ان کا واقعہ بہت مشہور ہے. ایک بزرگ تابعی, بہت بزرگ, ان کی بردباری کا ایسا قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ حیران اور پریشان آپ رہ جائیں گے. کہتے ہیں کہ اپنے گھر کے باہر تلوار کو نیام سے نکال کر اس کا دستہ لے کر ایسے بیٹھے ہوئے ہیں,
تلوار کے دستے کے ساتھ ایسا بیٹھے ہوئے ہیں. ادھر سے ایک نوجوان کا گلا پکڑتے ہوئے ایک آدمی گھسیٹتے ہوئے اس کو لے کے آتا ہے اور وہ کہتا ہے ان سے اس شخص نے تمہارے اس بھتیجے نے تمہارے سگے بیٹے کو قتل کر دیا ہے. وہ ابھی ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے گھر والوں سے کہو کہ بچے کی تجہیز و تکفین کا انتظام کریں. اس کے ماں باپ سے جا کے کہو کہ دیت کی تیاری کریں کہ اس نے قتل کیا ہے اس کی دیت دے. ہے سمجھ میں آنے والی بات. جس چیز نے ان کے اندر اتنا ٹھہراؤ پیدا کیا علم. انہوں نے چاہ لیا ایک کام ہو گیا, غلطی ہو گئی اس سے, شریعت نے اس کا حل کیا پیش کیا, یا تو قتل کیا جائے گا اس کو, اگر قتل ہی کر دیا جائے تو پھر معاملہ برابر ہو جائے گا, تو پھر اس میں اور اس میں کیا فرق. اس لیے کیا شریعت نے دوسرا کیا رکھا ہے, دیت دے. اونٹ 100 اونٹ اور اس کی پوری ایک تفصیل کہ قتل خط ہے, جان بوجھ کر قتل کیا ہے یا غلطی سے قتل ہوا ہے, اس کی دیت ہے اسلام میں. دیت دے دو. اس کی ماں کو جا کے کہا اس کی ماں کو جو قتل ہوا اپنا بیٹا کہا اس کی ماں کو اس کی ماں سے دیت دلوا دو اور باقی بیٹے کی تجہیز و تکفین کا, کیونکہ اب اس کے ساتھ کیا کرنا ہے, تجہیز و تکفین کرنا ہے, اللہ کے سپرد کرنا ہے. میرے بھائیو مسلمانوں, یہ اس وجہ سے کیونکہ ان کے اندر علم کی گہرائی تھی, ان کو معلوم تھا کہ شریعت نے 2 ہی رکھے ہیں, یا تو قتل ہے, قصاص ہے, یا دیت ہے. تو فوراً انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ دیت ہی بہتر ہے, یہاں پر قصاص صحیح نہیں رہے گا. شریعت تو دیتی ہے کہ اب ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں رہتا. اللہ کے رسول کے خلاف بولا ہے, اس کو واٹس ایپ کرو 50 آج 1 منٹ کے اندر 1 لاکھ لوگوں کو سینڈ ہونا چاہیے اگر نبی سے سچی محبت ہے. کوئی مسلمان بچی اس کی نہ سمجھی کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ کہیں دکھ گئی, یا اس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا, اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کرو, اس کو تمام مسلمانوں تک پہنچ جائے. کیا کر رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں میرے بھائیو. اسی لیے میرا آج کا یہ موضوع اور یہ باتیں میں بہت زیادہ کتاب و سنت کی باتیں جو مجھے کوشش کی رکھی, جو معاشرے میں ہمارے ہے اس کو رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. رب العالمین ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے, ہمارے اندر علم عطا فرما, علم نافع عطا فرما. اے اللہ وہ علم دے ہم کو جو ہمارے لیے نفع بخش ہے. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی بما انفعنی. جو کچھ سیکھ لیا ہے اللہ اس کو ہمارے لیے نفع بخش بنا, اور وہ سکھا جو ہمارے لیے نفع بخش ہے. ریا, دکھاوا, شہرت, اللہ اس سے بچا. ہمارے دلوں کے اندر تو اپنا تقوی پیدا فرما. اللہ رب العالمین تو سے ڈرنے والا بنا, حق کو حق جاننے کی توفیق عطا فرما. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين. اللهم الف بين قلوبهم واصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اجمع المسلمين على كتابك وسنة نبيك. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب